الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. يا رسول الله انظرها لنا، يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر يوم مغرق، خذ يدي استغفر لنا واشفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، محبت کے ساتھ بھی صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن،
خالی پنجرا اگر وہ بھی قسمت دے اندر ہوئی، اگر نصیب دے اندر ہوئی، بڑے کپڑے تے مان کرن والے ہو، وہ کپڑے بھی سارے اتر جان گے، صرف 2.5-3 گز دا کپڑا کفن جیڑا تیری قسمت دے اندر ہویا وہی کپڑا تینوں ملے گا، باقی سارے کپڑے اتر جان گے۔ عارضی گھر چھوڑ اصلی گھرانا یاد کر، خالی پنجرا رہ جانا، اے پنچھی اندروں اڑے جاسی، عارضی گھر اصلی گھرانا یاد کر، بے خبر غافل پر اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ واجب احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تے درود و سلام در اگرانا پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اثر سارے رسول سنا کے سلسلے تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت۔ آخرت کی فکر، دنیا کی فکر ہم کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ وقت صرف اتنا ہے کہ اذان بھی ہو چکی، اب تکبیر بھی ہو گئی، تھوڑا سا جو وقت ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ وقت تیری آزمائش کا وقت ہے، بڑا امتحان ہے۔ اللہ کریم تجھے آزمانا چاہتا ہے۔ تو آج ہم دنیا کی بڑی فکر کرتے ہیں،
آخرت کی فکر، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کے نشے میں دھت ہو کر اس دنیا میں اتنے مست ہیں، ہمیں خیال ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم نے صرف یہاں رہنا ہے، یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا رب العالمین فرما رہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت کو پیدا کیا ہے، زندگی تمہیں عطا کی ہے، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، میں نے تمہیں آزمانا ہے، دیکھنا ہے ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ رب العالمین آزما رہا ہے، جو بندہ بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر غفلت کے ساتھ زندگی کو گزارا پھر بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اگر اس کو سمجھ کر گزار دیا پھر بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں تیرا اور میرا ہر لمحے لمحے کا اللہ کریم نے حساب لینا ہے، وہ حساب ضرور دینا پڑے گا، اس حساب سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ اللہ کریم اس مالک یوم الدین کی بارگاہ میں ایک ایک تولہ، ایک ایک ماسہ، ایک ایک رتی کا بھی حساب دینا پڑے گا، اتھے کوئی معافی نہیں۔ لیکن خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے غریب نے، جنہوں نے کل مال ہے، تھوڑا ہے، ظاہر پریشانیاں ہوئی ہیں دنیا کے اندر، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریباں کا حساب جلدی ختم ہو جائے گا، اور امیر جگیردار لوگ، ذمہ دار، انہوں کا پتہ نہیں کدوں حساب شروع ہوئے گا پھر کدوں ختم ہوئے گا، لیکن امیر جگیردار نالوں غریب 500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا جنت اندر چلا جائے گا۔ غریب 500 سال، امیر نالوں جگیردار نالوں 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کیوں؟ امیر نو اللہ نے کوٹھیاں، مال، پھر امیر بھی او خوش نصیب ہے جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رستے سے خرچ بھی کرتا ہے۔ جدوں کوئی غریب آ جائے، یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، کوئی مساجد واسطے، کوئی مدارس واسطے، کوئی بیوہ آ جائے، انہوں خالی موڑدا نہیں، پھر جڑا اللہ کے رستے سے خرچ کرتا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دے بدلے 10 عطا فرما دے گا۔ 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ اندر خرچ کرنا، جڑے لوگ اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ نے مال دیتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سوچتے ہیں اجے مال اتنا اس کو اور زیادہ ہوئے گا، پھر کسی غریب کی خدمت کریں گے، پھر مساجد کی خدمت کریں گے، پھر مدارس کی خدمت کریں گے، پھر کسی بیوہ کی خدمت کریں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جنہوں حساب دینا پڑے گا نا، وہ الزام دینے کا ہاتھ پہ، یا اللہ میرا ہاتھ سی انہیں میں روکے ہے، رب العالمین دی بارگاہ کے اندر ہاتھ کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کرے گا، اے ہاتھ بول کے دسے گا مولا میرے تے الزام دے گا، اے میرے تے الزام لگا رہے ہیں، اے دا خود دل نہیں سی کرتا، اے اپنی شادیاں تے، اپنی خوشیاں تے، اپنے مکانات تے، اپنے بینک بیلنس بتانے تے دن رات کوشش کرتا سی، لیکن یہ اپنا دل نہیں سی کرتا کہ میں اللہ کے راستے تے خرچ بھی کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے تے خرچ کراں، بولس دا اپنا دل نہیں سی کرتا کہ میرے تے الزام لگا رہا ہے،
رب العالمین فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا ہاتھ گواہی دے رہا ہے کہ تو اس نے الزام لگا رہے ہیں۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا مولا کہتے ہون وقت دے میں نا، ہون مولت دے، ہون ذرا میں نے دنیا پہ بھیج، میں اس مال دے وچوں میں نے جتنا مال تو دیتا ہے میں سارا تیرے رستے کے اندر خرچ کر کے رہوں گا۔ لیکن رب العالمین فرمائے گا میرے بندے نہیں، وہ وقت ختم ہو گیا، وہ گھڑی گزر گئی۔ پھر بے نمازی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر بہانہ بنائے گا، مولا مینوں بھی مہلت دے، میں بھی پہلے سجدے نہیں کر سکیا، میری نماز چھوڑ دی۔ ذرا توجہ دے نال کہ قبر کے اندر بے نمازی جائے گا، سوال پوچھا جائے گا نماز کا، حشر والے دن سب تو پہلے نماز کا۔ پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا مولا ہن مینوں وقت دے، ہن مینوں دنیا تے بھیج۔ مالدار بھی یہی عرض کرے گا مولا دنیا تے بھیج، جا کے تیرے رستے تے خرچ کراں، مولا جتنا تو مینوں مال دیتا سارا تیری بارگاہ کے اندر خرچ کراں۔ کیوں؟ اللہ نے تینوں مال دیتا نا، جڑا اللہ دے رستے تے خرچ کرے گا وہ تیرا آخرت دا خزانہ بن گیا ہے۔ ورنہ دوستاں یاد رکھیے جڑا دنیا دے مال، اے مال تیرا نہیں ہے، دنیا تے مال تیری اولاد دا مال ہے، تیرے روح پرواز کر جائے گی۔ ایک بیٹا آکھے گا مغرب تو بعد نماز جنازہ، دوسرا آکھے گا نہیں مغرب زیادہ دیر ہو جائے گی، اثر تو بعد کر لینے ہم، تیسرا آکھے گا نہیں اثر بھی زیادہ دور ہے، اثر زہر تو بعد کر لینے ہم، جلدی جلدی کرو میں ماننے دور جا رہا ہے، تیرے روح پرواز ہو گئی، اے جڑی کوٹھی بنگلہ تو بنایا ہے تیرا نہیں۔ اے مال جڑا حرام تے حلال اکٹھا کردا ہے، ایدی تمیز نہیں کرتی ہے، مال تیرا نہیں ہے۔ اے مال تیرا اللہ کے راستے تے تو خرچ نہیں کیتا، اے مال تیرا نہیں ہے، تیری اولاد دا مال ہے۔ انہوں نے لڑائی، انہوں نے جھگڑے کرنے ہیں، اے مال میرا ہے، اے کوٹھی میری ہے، بنگلہ میرا ہے، تینوں تے اللہ تعالیٰ تیری اگر قسمت دے گئے، وہ 2 یا 2.5 گز دی زمین، وہ کعبہ دی جگہ تے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، تیری مہربانی، تیرا وہ رسمی مکان ہے۔ اس واسطے اگیا لے کے عارضی کر چھوڑ دے، اصلی گھرانہ یاد کر، عارضی دے، اصلی
بنانا میں تیرا مال دے نال بڑا پیار کردا رہا ہے تے نال بڑی محبت کردا رہا ہے میرے کوئی قاری صاحب ہے کوئی عالم دین ہے مسجد واسطے تو خدمت نہیں کی مدارس واسطے خدمت نہیں کی اپنے فضول کاموں تے خرچ کردا رہا ہے لیکن اللہ تعالی دے نام تے جدوں دیر دی واری ہوندی سی اودوں کو سوچدا سی دیواں کہ نہ دیواں اور اج میں تیرا مال جے نال تو پیار کردا رہا ہے اج میں تینوں عذاب دے رہا ہے اج میں تینوں تکلیف دینی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب دنیا کھینچے گا وہ چیر پھاڑے گا اس واسطے کہ میرے نال ہی تے پیار کردا رہا ہے میرے نال پیار کردا رہا ہے لیکن رب العالمین نے اتباع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ انج نہیں کہ جیڑا اپنا دل کرے وہ کم کر لو تے جیڑا نہ دل کرے انہوں بولو نہ انہوں چھوڑ دیو نہیں انج نہیں کرنا اج دیکھو نا میں اکثر گل کردا ساڈیاں شادیاں تے یہی ہو رہا بولو نا ساڈیاں شادیاں تے مسلمان اسی الحمدللہ مسلمان ہاں لیکن شادیاں کرنے کی ہوندا ہے ادھے کام انگریزاں دے تے ادھے کام بولو نا مسلماناں والے کام ہے کہ اسی نکاح سنت پوری کردے ہیں پھر اگے کواری ہوندی حق مہر دی وہ بھی اسی شریعت دے مطابق تو کم شریعت دے مطابق تے باقی بولو نا باقی بھی سنت کے مطابق کر دیں 8-10 دن پہلے گھر کے اندر ڈیک چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں وہ بچیاں جن جڑی اونچی گھر دی دیوار چار دیواری دے اندر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتیاں وہ گانے گاندیاں نے ڈانس کردیاں نے شریعت کے مطابق کر رہے ہیں بولو نا پریشان ہو گئے ہو سنو گے سن کے سوچو گے کیوں اے نہ کہنا سانو کسی نے دسیا نہیں سی اے نہ کہو گے کسی نے سانو دسیا نہیں اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے شیطان دی گلاں نہ منو شیطان دی گلاں نہ منو انہو لکم عدو مبین رب العالمین تے فرما رہے ایمان والے تہاڈا بڑا بڑا دشمن ہے اے تہاڈا بہت بڑا دشمن ہے اچھا دشمن دی گل منی ہونے بولو نا دشمن دی گل ہے دشمن کہتا نماز چھوڑ دے نماز چھڑ جا کہ نہیں بولو یار بولو نا تاکہ پتہ چلے اسی دشمن دی گل ہے ماننے وہ کہتا نماز نہ پڑھ اسی نہیں پڑھتے صبح ستے رہنے ہیں ظہر دی اگر صبح دی پڑھ لے کہتے چلو ظہر دی کی کرنی ہے کاروبار تیرا ہے مال اکٹھا کرے لیکن مال تیرے کام نہیں ہونا اس مال نے اتنے رہ جانا مال وہی چاہیے جڑا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اپنے ہاتھ نال خرچ کر کے جا رہے ہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں بندہ کہ نہیں میں کہ 50 سال ہو گئے ہے کسی کو پتا نہیں میری تو عمر اجے 35 سال ہوئی 36 سال ہو گئی میری میں کہا نہیں اجے تو بڑے سال میں جینا ہے کسی کو دوسرے لمحے دا نہیں پتا کس وقت ملکل موت آ جائے اے بندہ کس وقت ملکل موت آ جائے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائے دل روک کر کے جا جائے دل گھر رکھنے واسطے کوئی تیار نہیں باپ اولاد نال بڑا پیار کرتا ہے اولاد باپ نال بڑا پیار کرتی ہے باپ فوت ہو جائے اولاد نہیں آخری نہیں اسی باپ نے گھر رکھنا ہے اسی جان نہیں دینا اسی اس قبر کے اندر دفنانا نہیں وہ کے اندر رہٹ نہیں ہے وہ کے اندر پنکھا نہیں ہے وہ کے اندر
احترام نے اسی کے باپ نال بڑا پیار کرنے والے وہ کہتے نہیں جلدی کرو مہمانوں نے جانا ہے ایک گھنٹہ مغرب وقت جانا دوسرا گھنٹہ نہیں اس کو بھی پہلے کرو سب کرو تیسرا نہیں اس کو بھی پہلے کرو کس واسطے انہوں نے پتا ہے یہ بھی روح قربان کر گئی کوئی نال گھر واسطے تیار نہیں کوئی بیٹا جتنا مرضی پیار کرنے والا ہے جتنا مرضی محبت کرنے والا ہے باپ نال گھر واسطے کوئی تیار نہیں کبھی کو کیا ویکھیا بولو نا ذرا اونچی بولیا کرو گوڑے تو ہاتھ لا کے بیٹھا کرو ذرا مسجد کے آداب نے جدوں مسجد جڑے بزرگ نے تو چلو بزرگ نے جڑے نوجوان نے مسجد دے وچ جدوں بیٹھو ٹشن دے اندر بیٹھو یا چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ یہ گوڑا تھلے ایک اوپر دونے گوڑے مسجد دے اوپر کر کے بیٹھنا نہیں ذرا جدوں کو گل ہو رہی ہو محبوب دا فرمان تے محبت لگا دیا کرو سبحان اللہ میں بار بار تمہیں کردا میرا نام سبحان اللہ تے ہے ہی نہیں تسی گلاں آئیاں سن کے تے پھر سبحان اللہ تے جے میں بھی اسلائی گفتگو تے لگ گیا بڑے آرام نال مینوں بھی تھکاوٹ نہیں ہونی پھر تسی کہنا مزہ نہیں ہے ذوق بڑھ جاتا ہے بہرحال اللہ تعالی اساں سارے کو توبہ دی توفیق عطا فرمائے بندہ فوت ہو جاتا سارے دن جلدی کرو نہ بندہ پرواز ہو گئی ہے کوئی رکھنے واسطے بھی تیار ہے کوئی نال جان واسطے بھی تیار کوئی نال جان واسطے بھی تیار نہیں ماں فوت ہو گئی بیٹی بڑی پیار کر دی میں امن کے بغیر رات میں سو نہیں سکتی لیکن ماں کی روح پرواز کر گئی بیٹی نال جان واسطے تیار ہے ماں نے یہ آخیا بیٹی میں فوت ہو جاؤں تو میرے نال قبر اندر آیا ہے لیکن کسے نے کہا ہے کہ میں باپ کے نال جانا ہے میں بھی ماں کے نال قبر اندر جانا ہے کوئی جان واسطے تیار نہیں یہ تیری آواز تیرے پیچھے پتہ نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی کہ نہیں کرے گی اللہ کے بولو تیرے کم صرف وہی لائے گا میرا تو اچھا عمل کرے گا میں اللہ کے راستے سے خرچ کرے گا کسی غریب کی مدد کرے گا کسی مسکین کی مدد کرے گا مساجد کی خدمت کرے گا مدارس کی خدمت کرے گا کسی عالم دین کی خدمت کرے گا کسی عالم دین کو کتاباں لے کے دے گا جو گھر کو پڑھتا رہے گا تو اللہ ثواب عطا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ تیرے ثواب عطا کرتا رہے گا لیکن حالات دیکھو آج اس دنیا میں اس دنیا میں رسول تیرے واسطے اسی آخرت میں بلایا ہے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میرے آقا نال پیار کرنے والے میرے آقا نے فرمایا قبر انسان ایک دفعہ سچے میں سچا مرتبہ پکار دیے آواز دے دیے اے غافل انسان میں یاد کر لے 70 دفعہ پکار دی تے اسی کتنی بار یاد کر دیں اگر سانو قبر یاد ہوئے اسی برے کام بولو اسی برے کام نہ کریے اگر سانو قبر یاد ہوئے نا تو پھر کسی دا حق نہ کھائیے اگر سانو قبر یاد ہوئے تو پھر اسی نماز بھی ضائع نہ کریے کتنے ایسے دوست نے جڑے 5 وقت کی نماز ادا کر دے دوستہ نہیں روح نکلے گی اللہ دی بارگاہ کے اندر جائیں گا پھر اوتھے عرض کرے گا مولا اور مولت دے جا کے نماز ادا کرا وقت نہیں ملے گا جڑا وقت گزر گیا وہ وقت ہاتھ دے اندر نہیں ہوتا آج یاد کر لے آج توبہ کر لے آج تیرے کول وقت ہے جتنی مرضی مصروفیت ہے نماز 5 وقت دی فرض ہے نماز 5 وقت دی فرض ہے جن اندر کوئی بہانہ نہیں چلنا تو اس دنیا تو جانا بھی ضرور ہے ایتھے نہیں رہنا ایک اللہ نے ولی ہوئے نے حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کو کسی نے پوچھا آج اسمی نمازہ پڑھنے ہیں اور خصوصی طور پہ آج دی اے گل اگر تھوڑی سمجھ دے اندر آ گئی نا تو پھر انشاءاللہ دنیا میں سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی کسی نے پوچھا بابا جی دسو نماز ادا کر دے وہ کی طریقہ پڑھا آپ فرماتے ہیں میں پہلے طہارت کرتا پھر وضو کرتا وضو کرتے مصلی تے آنا ادوں تک تکبیر تحریمہ نہیں آتا جدوں تک میرا سارا جسم میرے تابع نہیں ہو جاتا
بڑے پرسکون اطمینان دے نال آ کے میں تکبیر تحریمہ آخدا اور تکبیر تحریمہ جدوں آخدا نا پھر این تکبیر تحریمہ آخدا کہ میرے ذہن دے اندر کوئی اور خیال نہیں ہوتا. پھر اور کس طرح پڑھ دے ہو؟ آپ فرماتے ہیں جب تکبیر تحریمہ پڑھ لے گا اللہ اکبر کرے گا ہاتھ باندھ لے گا میرے ذہن دے اندر ایک خیال آتا ہے میں تو صلاۃ پہ کھڑا میں اپنے سلام میں کھڑا میرے پچھلی سائڈ میں میرے دائیں سائڈ میں جنت میرے دائیں سائڈ میں جنت بائیں سائڈ میں جنت میرے پچھلی سائڈ میں ملک الموت علیہ السلام کھڑے میں نماز اس طرح پڑھنا میں دیکھ رہا ہوگا رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا میں رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں. اگر میرا تو سفر نہیں اگر میرے اندر ہمت طاقت نہیں تو یہ بھی میں سجدہ میں رب العالمین میں دیکھ رہا ہے رب العالمین میں دیکھ رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا نہ دیکھے رب العالمین میں دیکھ رہا ہے اور میں پر صراط پہ کھڑا میرے پیچھے اسرائیل علیہ السلام ہے اور میں تجھے نماز ادا کرنا میں یہی سجدہ میری آخری نماز ہے اس کے بعد پتہ نہیں تجھے نماز کا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں پر کل موت آ جائے. آپ فرماتے ہیں میں جب اس کا نماز ادا کرنا میری نماز کے اندر کوئی جمع تفریق نہیں آتی میرا خیال کبھی دنیا کے اندر نہیں گیا میں کبھی بھولیا نہیں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہوں. یہ قاری صاحب مجھے خیال بڑے آندے ہیں میں کہا تو بھی ذرا خیال کرنا کہ میں کس کریم دی بارگاہ اندر کھڑا ہو گیا. سانو تو یاد نہیں رہتا اسی بار بار اسی کہنے ہیں بچے نہ ہیں بچے شور مچائیں گے موبائل وہ یہ موبائل بند کرنا یاد نہیں رہا یار ہے دیکھ میں کس کریم دی بارگاہ اندر جا رہے ہیں. اگر کسی بندے نے کسی سرکاری آفس سے جانا ہوگا نا تو پھر سارا کنٹرول کر کے جانا کہ نہیں بولو نا موبائل بند کر کے جانا کیوں جج صاحب نے بڑی بےزتی کرنی ہے یہ بادشاہ دی بارگاہ اندر آنا اتنے یاد نہیں ہے نماز اندر خیال بڑے آندے نے ذرا خیال نہیں تے کرنا کہ میں اللہ نو ویکھ رہا جی میں نہیں ویکھ رہا وحدہ لا شریف تے ویکھ رہا وحدہ لا شریف انہوں ویکھ رہا ہے تو یاد رکھی ایک نے اپنے اس دنیا کو جانا ضرور ہے تے اس واسطے میں کہنا کہ یار سے گل چھوڑ دے اصلی یاد کر ماتا وقت میں آئے گا ادھر کفیت کی ہوئے گی